محب اپنے خیالی محبوب بنا کے تو انہوں دے مگر بھجیا پھردا، جیڑا محبوب ہے انہوں محبوب تسلیم نہیں کرتا پیا۔ اس وجہ تو محب جیڑا ہے یہ اضطرابی و بے چینی دا شکار ہے۔ جس دن محب نے یہ گل من لئی کہ تو ہی میرا محبوب ہے، اس دن سکون بحال ہو جائے گا، کیونکہ محبوب چاہتا یہ وے کہ تو من کالو بلا، سمجھ ہوندی جی بھئی، تو من کالو بلا، تحقیق تو ہی تو میرا محبوب ہے۔ بس کاکا تہاڈی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے ادوں بھی پوچھا سی الستو بربکم، تو بندے کا خیال ہے شاید ادوں پوچھ کے تے اللہ نے چھڈ دیتا سی، اللہ اج بھی پوچھدا پیا الستو بربکم، کیا میں ہی تیرا محبوب نہیں ہے؟ اسی آنے نہیں نہیں مولا محبوب تے تو ہی ہے، پر انج پیار تے پھر مینوں اپنے بالاں نال بھی ہے نا، نہیں مولا محبوب تے تو ہی ہے پر پیسے دی بڑی کمی ہو گئی ہے، نہیں مولا محبوب تے تو ہی ہے پر کاروبار چ برکت پا کچھ، اللہ آندا یار محبوب مینوں مننا ہے تو مرضی اپنی کرنا ہے۔ سوچنے والی گل ہے نا، محبوباں دے سامنے مرضیاں نہیں چل رہیاں۔ میرے بابا پتہ کی فرماندے سن، محب کامیاب پتہ کدوں ہوندا ہے جدوں محبوب دے سامنے انج ہو جے جویں مردہ نوان والے دے سامنے ہوندا ہے۔ محب محبوب دے سامنے انج ہوئے جویں مردہ نوان والے دے سامنے، مردے نے کدی اعتراض تے نہیں کیتا کہ پانی گرم پاندے ہو پے کہ ٹھنڈا پاندے ہو پے، ماں او تاں زیادہ کیوں چکی جے، ماں تھلے زیادہ کیوں کیتی جے، نہیں، محب آندا ہے محبوبہ جویں تیری مرضی ہے اوویں ہی سب ٹھیک ہے۔ بس کاکا یہ نوٹس کرو کہ کیا سچی مچی محبوب نو محبوب مندے آؤ، جے محبوب نو محبوب من لو گے زندگی آسان ہو جائے گی، اور تہاڈا محبوب خالق حقیقی ہے۔ خالق حقیقی نے رول ماڈل دی شکل دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نمایاں کروایا۔ توجہ ہے، میں بڑی اہم کو گل دینا چاہ رہا ہوں۔ محب نے بیٹھو بیٹھ جاؤ، محب توجہ میرے رکھو، محبوب نے محب دی آسانی دے واسطے ایک رول ماڈل سامنے پیش کر دیتا کہ کتے نیرے وچ ہی نہ تیر چلاندا رویں۔ جناب فرماندے تھے نا، جوتی شاہ دیوے ہوکا بن کے مرد نہ کھاویں دھوکھا، ایویں ہی تیر چلاوے بھوکا دنیا مغز کپیندی ہے، کیونکہ اس بے صورت نے صورت منوائی۔ بے صورت نے کی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ہے جڑے آندے نے نا پہ بھی سانو اللہ نے بڑی محبت تے انہاں نو آکھو پھر ہن تانوں محبوب من بھی لین، یعنی تہاڈی اطاعت، اور اطاعت بغیر محبوب منن تو ہوندی نہیں۔ جڑے آندے نا پہ سانو اللہ نال بڑی محبت ہے تو انہاں نو آکھو پھر تہاڈے نال محبت کرن۔ پھر کریم آقا نے فرمایا کہ جنہاں نو میرے نال محبت ہے نا، جنہاں نو میرے نال محبت ہے، انا من نور اللہ وکل مومن من نوری، وہ پھر مومن نال محبت کرے، جنہوں میرے نال محبت ہے وہ مومن نال محبت کر لوے، جدوں مومن نال محبت ہوئی تو اصل وچ خدا نال محبت ہوئی۔ لیکن چونکہ سانو محبوب دا پتہ کوئی نہیں، محبوب دا پتہ جے ہے تو انہوں اونج دا محبوب تسلیم نہیں کردے پے، جے تسلیم کردے ہیں پہ تو خالی منہ زبانی تسلیم کرنے پہ، کردار دے نال انہوں محبوب نہیں تسلیم کردے پہ، کہ انہوں پوری طرح یعنی خالق حقیقی انہوں پوری طرح محبوب تسلیم کیتا جائے، انج دا محبوب کہ جو کرے جویں کرے آمین۔ میرا خیال ہے تو موضوع دی بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی، اسی انشاءاللہ ہن سمجھاں گے قرآن پاک دی اس آیت پڑھ کے جدے وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید
فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَاتَّقَى صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ ذرا محبت کے نال درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کونو مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونو مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونو مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور کریم آقا دی ذات ببرکت درود و اسلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعائے اللہ تعالیٰ آج دی اس محفل پاک دے وچ حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات نو سمجھ کے عملی زندگی چ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے سامنے قرآن پاک بالخصوص میں جڑی قرآن پاک دی آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی، میں چاہنا میں تھوڑا جا تھانوں سورہ اللیل دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَاتَّقَى. اللہ نے نا محبت کرنے والے دی ایک بڑی وڈی دلیل دیتی ہے کہ جڑے محبت کرنے والے نا انہوں نے میں جڑا دیتے ہے نا، اللہ فرماندے نے وہ مینوں دے دیندے نے. محبت کرنے والے دی دلیل اللہ نے کی دیتی ہے کہ میں انہوں نے جڑا دیتے ہیں نا، اسی جدو دیتے دی گل کریے تو فوراً ساڈے خیال دے وچ آਉਂدا ہے کہ 2-3 ہاتے بھی میرے نام تے آئے نے، وہ بھی اللہ نے مینوں دیتے ہیں. پھر اللہ نے مینوں اور پیسہ بھی واہ دیتے ہیں، گھر بار بھی اچھا دیتے ہیں. اسی یہ دتے نو سمجھنے ہیں پہ حالانکہ یہ سارا دتا جیڑا ہے یہ کسی ایک دتے دی وجہ تے کھلوتا ہے. اسی پھر آنے ہاں کہ اسی اللہ دی راہ دے وچ نہ پیسہ دیاں گے کیونکہ انہیں سانو پیسہ دتا ہے. پیسہ دین نال پیسہ دیکھو نا مہینہ سی یہ دے وچ زکوٰۃ لاگو ہی اس واسطے ہوئی ہے کہ تہاڈا مال پاک ہو جائے. اللہ نے پیسہ دیتا ہے تو وہ آندے نے پیسہ دیتا ہے تو مینوں پاک کرنے واسطے یہ پیسہ دیو. مال دیتا ہے یہ پاک کرنے واسطے مال دے وچ مال دے دیو. تے اس دین نو ویندے نے تے یہ نہیں ویندے بھی اللہ نے یہ سارا کچھ جنوں دیتا ہے
ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਾਮਾ ਮਨ ਅਤਾ ਵਤਕਾ, ਜਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਤਕਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਕਵਾ, ਤਕਵੀਅਤ। ਫਾਮਾ ਮਨ ਅਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਤਕਾ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹਿੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਕਵੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨੇ ਕਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੰਮਿਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਭੁਵੇਂ ਹੋਏ ਨਿਜੜ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਖਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਤਰਿਬ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਗਫਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਰਸ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੰਨ ਲਵੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਮੰਨ ਲਵੀਏ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਂਝ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਹੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਠ ਜਵਾਨ ਅਗਾਓ ਉਹ ਕੈਸਾ ਅਗਾਓ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ।
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری حیاتی نو جے پڑھیے جناب دے نال جس وقت جناب دے محب ہوندے سن نا جناب دے ایک اشارے دے اتے انج جان دا نظرانہ دین واسطے اور دتیاں نے سینکڑوں ایسیاں مثالاں نے. اسلام دے وچ جڑی سب نال پہلی شہید ہوئی ہے نا مسلمان عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت مخالفین انہاں دے نال بہت ظلم زیادتیاں کر رہے سن تے آندے یہی سن کہ چھڈ دے جنوں تو محبوب مننی ہے نا انہوں چھڈ دے جنوں تو محبوب مننی ہے نا بھی انہوں چھڈ دے تسی تینوں چھڈ دیاں گے. محب نے جان دا نظرانہ خوشی دے نال دیتا انہاں کہا جاؤ کام کرو تانوں پتہ ہی نہیں کہ میرے محبوب دی شان کی ہے. تسی آندے ہو کہ محبوب نو چھڈ اسی تینوں چھڈ دیاں گے تے مینوں تواڈے کول چھڈینا چاہیے ہی نہیں جے میں انج محبوب دے نامے لگاں. اور پھر سرفراز انج ہوئیاں اسلام دے وچ اج بھی جدوں شہادت دی گل کیتی جائے تے اسلام دے پہلے شہید نو یاد رکھیا جاندا ہے. محبوب نو ترجیح دیتی محب نے حالانکہ آندے سن پہ حضرت بلال نو واضح آندے سن کہ تو نا صرف ہے جڑا نا لینا ہے نا وہ جڑا محبوب دے نال محبت دا دعویٰ کرنا ہے پہ اینو چھاڑ دے یعنی محبوب بدل لے ساڑھے نا محبت کر رہی تم چھاڑ دیاں گے. محب نے آکھیا کہ چلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں محب دے واسطے جان کوئی معنی ہی نہیں رکھ دی. محبوب دے ایک اشارے دوتے جان دا نظرانہ حاضر ہے. پتہ لگا کہ اسی اللہ تعالیٰ دی رضا نو اس وجہ تو نہیں تسلیم کر سکتے پے کیونکہ اسی اللہ نو محبوب نہیں من دے پے. جے محبوب من لویے نا تو پھر اے جڑی آیت بڑی آسانی دے نال وارد الوجود کر لیں کہ فَأَمَّا مَنْ عَطَا وَاتَّقَا اور وہ دے دیں نے تو تقوی اختیار بدلے دے وچ کی لبدا انہاں نو بندیاں نو پتہ ہی نہیں کہ بدلے چ لبدا کی ہے. کدی یہ پتہ لگے تو پھر بھی ہو رہے ٹرن اس پاسے وہ صرف یہی ویندے نے کہ یار بچہ دے دے جو کچھ ہے جی ادھر دے دیے تو ساڈے کول کی بچیا. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ محب جدوں محبوب دے اوتے اپنا آپ واردا ہے تے بدلے چ نو کی لبدا ہے محبوب. پھر محب نہیں رہا محب محبوب ہو جاتا ہے. بندے دی غلط فہمی بندے نو پتہ ہی نہیں. محب محبوبیت دا مرتبہ ادو پاندا ہے جدوں محب محبوب دے سامنے اپنا ہونا پوری طرح ختم کر دے تے پھر محب نہیں رہا ہوں محبوب ہو گیا. اصول نو یاد رکھیا کرو فاذکرونی اذکرکم. جے تسی پہلا ذاکر ہو گے میں پچھلے جمعے دی محفل چ بڑی ڈیٹیل نال تانوں سمجھا چکے ہاں. غفور صاحب دا نام لے کے تانوں گل سمجھاندا رہا سا. تانوں یاد ہے میں کسی غفور صاحب نو میں یاد کرنا پیا یاد یعنی میں پہلا غفور صاحب دا ذکر کیتا ہے غفور صاحب میں یار میں غفور صاحب یاد آ گئے. یاد کیوں آئے نے میں تانوں دسیا سی کہ محبت دی وجہ تو نہیں سمجھدے پے. ذکر ہوندا ہی ادوں ہے جدوں پوری طرح محبت شدت پھڑ جائے. تے جے محبت شدت پھڑ دی ہے پھر یاد بھی ہوندی ہے تے قربان ہونے دا جذبہ بھی آ جاتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی تسی میرے نال محبت کر لو ہاں مطلب فاذکرونی تسی میرا ذکر کرو ہاں. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم جدوں تسی میرا ذکر کرو گے تو پھر میں تہاڈا ذکر کراں گا. یعنی تسی جدوں میرے نال محبت کرو گے تو پھر بدلے دے وچ تسی میری محبت اور کائنات وچ سب نالوں خوش قسمت ترین بندہ ہوے جڑا خالق دی محبت لیندا پیا. اودے نال وڈا بھی کوئی خوش قسمت ہوندا ہے جنوں اللہ دی محبت لبدی ہوے. دراصل اللہ دی محبت تے لبدی ہے پر اسی